لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اسلامی سال کے آخری مہینے کے تقریباً آخری ایام چل رہے ہیں، اور جیسے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ اس مبارک دین میں قربانیوں کا ایک تسلسل ہے. اللہ کے حکم پر، اللہ کی محبت میں جب بھی اس امت سے تقاضا ہوا، اس نے جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، وقت بھی پیش کیا، ہر چیز اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے قربان. تو جانوروں کی قربانی اللہ نے مانگی تو امت نے جانوروں کی قربانی دی. اور گزشتہ کل 18 ذوالحجہ کو اس امت کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا دن تھا. جب اس مبارک دین کو ضرورت پڑی، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ان مبارک ہستیوں کے، ان مقدس ہستیوں کے، اور سب سے بڑھ کر دین کے ان محسن ہستیوں کے مقام اور مرتبے سے اچھی طرح واقف ہوں. کتنی افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ایک باطل اپنی سوچ کو، اپنی غلط فکر کو وہ ہم پہ مسلط کر دیتا ہے، اور جہاں اس امت کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ دن یا یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن
اس امت کے پہلے خلیفہ کا انتقال ہوا، دوسرے خلیفہ کی شہادت ہوئی، تیسرے خلیفہ کی شہادت ہوئی، چوتھے خلیفہ کی شہادت ہوئی۔ جب ہم ان کی شہادت کے تذکرے کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کے تذکرے کرتے ہیں، عین اسی دن اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھئی یہ تو دین کے عقیدے کے اعتبار سے عید کا دن ہے، بھئی کون سی عید آ گئی؟ اس امت کو اللہ نے جو عیدیں دی ہیں دوستو وہ کتنی ہیں؟ 2 عیدیں جو واضح طور پہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک عید کا دن رکھا، اور میری امت کو عید کے یہ دن دیے گئے، وہ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو آج یہ سمجھ لیں کہ سلسلہ نبوت کی تکمیل کے بعد سلسلہ خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت بات کو سمجھیے گا دوستو، جب نبوت کی تکمیل ہوئی تو خلافت کا آغاز ہوا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایک مبارک سلسلے کی تکمیل بھی ہے اور ایک مبارک سلسلے کا آغاز بھی ہے۔ تکمیل کس سلسلے کی ہوئی؟ نبوت کی۔ اب آپ کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو امت نے تو قیامت تک چلنا ہے۔ اب امت کی رہنمائی کون کرے گا، قیادت کون کرے گا، امامت کون کرے گا؟ تو اللہ پاک نے اس امت کے لیے ایک مبارک سلسلے کو شروع فرمایا جس کو سلسلہ خلافت کہا گیا، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری ترتیب پر خلافت کا سلسلہ کتنے سال چلے گا؟ 30 سال تک۔ اسی لیے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک چلے جائیں، ان چاروں خلفاء کی مدت خلافت کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو وہ 30 سال بنتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال 3 مہینے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10.5 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 5 سال۔ یہ 30 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ان خلفاء اربعہ کس کو کہتے ہیں؟ 4 کو۔ 4 خلفاء ہیں جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ ہر خلیفہ راشد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص امتیازی بات ذکر فرمائی، کوئی خاص مقام ان کا ذکر کیا۔ اور کیوں ذکر کیا؟ تاکہ امت کے ذہنوں میں ان 4 کی عظمت رہے، ان 4 کا مقام رہے۔ ہم بیٹھ کر یہ ترازو لگائیں کہ نہیں جی یہ کامیاب اور یہ نعوذ باللہ ناکام، یہ نہیں۔ 4 کے لیے کچھ خصوصیات رکھیں۔ اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی، مرض الوفات میں آئے، اتنی کمزوری بڑی کہ آپ اپنے حجرے سے مصلی تک تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو آپ نے کس شخصیت کے لیے حکم فرمایا کہ بھئی صرف ان کو حق ہے کہ وہ میری جگہ آ کے نماز پڑھائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
اب یہ ان کی خاصیت ہے، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے اور اپنے منبر سے چند قدم کے فاصلے پر اپنے حجرے میں ہیں جہاں امام کی آواز جا رہی ہے، لیکن آپ کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مجھ پر کسی نے اگر دنیا میں احسان کیا، اچھائی کی، میں نے سب کا بدلہ دیا سوائے ایک شخصیت کے جن کو قیامت کے دن اللہ پاک خود دیں گے۔ وہ کن کا نام لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ فضیلت کسی اور کے حصے میں نہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجھ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو کسی راستے سے گزر جائے تو شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کس شخصیت کا نام لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کی خاصیت ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ 10.5 سال خلافت فرما کے جب مصلی نبوی پہ شہید ہوئے، پھر امت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور ان کے نکاح میں ایک بیٹی حضرت رقیہ آئی، دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم آئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اگر مزید بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے اسی شخص کے نکاح میں دے دیتا۔ کس کا نام لیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ، اور کسی کا نہیں لیا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، مشرکین مکہ نے روک دیا۔ 1400 صحابہ صحابیات وہ احرام کی نیت میں موجود تھے، اجازت نہیں ہے آگے جانے کی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جا کے مکہ والوں سے بات چیت کریں تاکہ وہ ہمیں اجازت دے دیں۔ تشریف لے گئے، اس بیچ میں کسی نے افواہ اڑائی کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ غلط اطلاع تھی۔ آپ اتنے دل گرفتہ ہوئے کہ آپ جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ یہ تو میرے سفیر تھے، اور سفیر کا قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے، تو جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ کون کون میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے؟ تمام صحابہ نے ایک ایک کر کے بیعت فرمائی ترتیب کے ساتھ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جب سب گزر گئے تو آخر میں آپ علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ اب فلاں کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت ہے۔ وہ نام کس صحابی کا لیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ فرمایا، کسی اور صحابی کے حصے میں فضیلت نہیں ہے دوست۔ 12 سال عرصہ گزار کے مدینہ منورہ میں شہید ہوئے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر پہ تشریف لے گئے، ایک جگہ بڑی مشکل ہو گئی، ایک قلعہ قموس تھا خیبر میں، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک رات فرمایا کہ اگلے دن صبح میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔
اور وہ آئیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کس صحابی کو بلایا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو۔ وہ تشریف لائے تو آشوب چشم کے اندر مبتلا تھے، آنکھوں کی جو بیماری ہوتی ہے نا اس میں۔ تو آپ نے وہ جھنڈا ان کو دینا چاہا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک لیا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ فرماتے ہیں اس دن سے جو آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوئی، پھر کبھی آنکھ میں مرض نہیں آیا۔ یہ اپنا جھنڈا خیبر کی فتح کا آپ نے حضرت علی کے حصے میں رکھا، یہ کسی اور فضیلت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حج کے لیے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور میدان عرفات میں تھے آپ۔ وہاں قرآن کریم کی اختتامی آیات اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات میں جہاں لاکھوں کا مجمع موجود تھا اور دنیا کے کونے کونے سے صحابہ آئے ہوئے تھے اس حج میں، اس جگہ پر آیت اتری اور اللہ پاک نے فرمایا آج کے دن ہم نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ دماغ حاضر رکھیے گا دوست، معلوم ہوا کہ دین کے سارے معاملات وہ مکمل ہو گئے تھے۔ کہاں پر؟ میدان عرفات۔ اس کے بعد اب دین میں کوئی معاملہ شامل نہیں ہو سکتا تھا، وہ بات تو وہاں پوری ہو گئی۔ حج سے واپسی ہوئی، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پانی کا ایک چشمہ تھا، ایک کنواں تھا، اس کو غدیر خم کہتے تھے، اس جگہ کا نام غدیر خم۔ اب خم بعض حضرات نے لکھا کہ یہ ایک شخص گزرا تھا، اس نے کنواں بنایا تھا، اس نسبت سے اس جگہ کا، اس کنویں کا نام غدیر خم پڑا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ہم اس جگہ گئے، بالکل ایک کھلا میدان ہے۔ ابھی غدیر خم پہ جب آپ پہنچے تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاملہ کیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اور آگے فرمایا، یہ حدیث اتنی نہیں ہے دوستو، پوری حدیث ہے تفصیلی۔ آگے فرمایا فَمَنْ وَالَاهُ فَوَالِهِ وَمَنْ عَادَاهُ فَعَادِهِ۔ فرمایا میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں، اور اے اللہ جس سے علی محبت کرے آپ اس سے محبت فرمائیں، اور اے اللہ علی کی جس سے دشمنی ہو وہ آپ کے لیے بھی دشمن ہو جائے۔ یہ ان کے ایک مقام اور مرتبے کو ذکر فرمایا۔ کن کے مقام کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ ان کے لیے فرمایا۔ اچھا، اب ایک جملہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ دین کی ساری باتوں کی تکمیل کہاں ہو چکی ہے؟ میدان عرفات۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ انتظامی معاملات ہوں گے، دینی نہیں ہوں گے دوستوں۔ کچھ باتیں سمجھنی پڑیں گی آپ کو۔ اگر اس جملے سے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس سے اگر بالفرض حضرت علی کی خلافت کا اعلان مقصود تھا تو
تو یہ تو ایک بہت بڑا اعلان ہے دوستو. یہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ جی عرفات میں ہونا چاہیے، جہاں 1.5 لاکھ صحابہ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے. ان کو یہ بتانا ضروری تھا اگر آپ یہ چاہتے کہ بھئی آج کے بعد میرے بعد یہ میرے خلیفہ ہوں گے. وہاں آپ نے نہیں فرمائی یہ بات. غدیر خم کے اندر جہاں چند 100 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں آپ نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا. یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے بات میں دوست. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے دوست؟ اس لیے لفظ مولا کو اٹھا کر بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس تفصیل کا وقت نہیں ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ لفظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو واضح کرتا ہے. اور ان کے علاوہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ایک اور صحابی کے لیے بھی. آپ کو پتہ ہے لفظ مولا آپ علیہ السلام نے ایک اور صحابی کے لیے بھی فرمایا، جن کا نام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہ آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے. ان کے لیے آپ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، انت مولایا. فرمایا آپ میرے محبوب ہیں. وہاں تو کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا نعوذ باللہ کہ کہے کہ مولا کے معنی مددگار کہیں یا پروردگار کہیں یا کچھ اور کہیں. آپ کو حضرت زید سے بے پناہ محبت تھی، اور اس محبت کے اظہار میں فرمایا انت مولایا، آپ میرے محبوب ہیں، میرے پیارے ہیں. معلوم ہوا یہ لفظ کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقائد کی نہیں ہیں، ہم اس میں استعمال ہو جاتے ہیں مفت میں. کسی نے اسٹیٹس پہ لگا دیا تو یہ نہیں دیکھا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، چلا دیا. کسی نے میسج بھیج دیا اور نیچے لکھا کہ جی آگے بھیجیں، 1000 لوگوں کو بھیجیں، فارورڈ کریں. بس سر نیچے کر کے شروع ہو گئے کہ یہ تبرک ہم نے بھی حاصل کرنا ہے. وہ بات آپ کے عقیدے پہ آ کے ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہے، پرواہ تک نہیں ہے دوستو. اس لیے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج دنیا کی زندگی کے اس گریڈ میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں اب جس کو کہا جائے کہ ایک علمی اور نظریاتی جنگ ہو رہی ہے. اب ہماری مرضی ہے، ہم اپنی نسلوں کو جتنا اپنے صحیح علم سے دور رکھیں، یہ دوسروں کی بولی بول لیں گے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ کے گھر والے وہ اپنے صحیح عقائد سے وابستہ ہو. ان کو دین کا صحیح علم دیں، ان کو ماحول کے اندر لائیں. اس لیے میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے، آپ احباب کے سامنے چاروں خلفاء کی خصوصیات ذکر کی نا دوستو. ہر خلیفہ راشد کی 2 خصوصیات بتائی جو دوسرے کے حصے میں نہیں آئی. لیکن ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ چونکہ آپ کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی ہے تو پتہ نہیں آپ پھر نبوت سے اوپر ہو گئے نعوذ باللہ یا نبوت کے برابر ہو گئے. یہ تو کوئی جرت نہیں کر سکتا. اس لیے عقائد میں، مسلک میں، دین میں، مسائل میں، احکامات شریعت میں اپنے اکابر، اپنے بڑوں کے طریقے کو اختیار کریں، اس سے جڑیں. وہ اعتدال پر مبنی ہے، ایک طرف جھکاؤ نہیں رہے گا آپ کا. اور دوسری بات یہ کہ یہ سب چیزیں ایک ماحول چاہتی ہیں، ایک تربیت چاہتی ہے. آج ہماری مجلسوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو کوئی صحیح دین سکھانا یا عقیدہ درست کرنا یہ بہت نایاب ہو چکا ہے، کوئی نہیں کرتا. فکر کریں
ان بچوں کو ماحول دیں. ان کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں جون جولائی کی. اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، کالجز میں چھٹیاں ہیں، یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہیں. بچے بھی بچیاں بھی، یہ 2 مہینے ان کی چھٹیاں ہیں. یہ چھٹیاں ان کی کارآمد بنائے دوستو، اور صحیح ماحول کے ذریعے سے کارآمد بنائے. ان کو کم از کم دین کا بنیادی ضروری علم، اعتقادیات کا ضروری علم، احکامات شریعت کا ضروری علم، جس سے ہماری آنے والی نسل کا ایمان کل محفوظ رہے. دوستو گنتی کے تو علماء ہیں جن کو ہم انگلی کے پوروں پہ گن سکتے ہیں. بڑے حضرات جو کام کے لوگ تھے وہ تو ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، ختم. وہ تو سب اپنی قبروں کے اندر چلے گئے. ابھی ہم سفر پہ تھے 1 ہفتہ، سب کی قبروں پہ حاضری ہوئی. یہ وہ حضرات تھے جو پچھلے سال زندہ تھے، سب ممبر اور محراب کی زینت تھے، آج ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آ گئے. اس لیے فکر کریں دوستو، احساس کریں، ان باتوں کو ہلکا مت لیں. ہر چیز کو اپنے موبائل کے اسٹیٹس اور فیس بک کے پیجز پر مت لگائیں. جو کان کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے بس وہ چلا دیا آگے، چاہے وہ ہمارے عقیدے کو برباد کر رہی ہے، بس ہم بھی چلا رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں. بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو فکر مند کریں. میں نے عرض کیا چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں، اور چلے اس ضمن میں عرض کر دوں، آپ پرانے ساتھی سب جانتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہر سال جون جولائی کی چھٹیوں میں ایک شارٹ کورس ہوتا ہے، مختصر سا، جس کورس کا نام کیا ہے جی؟ تعلیم و تربیت کورس. بہت سارے بچوں نے، نوجوانوں نے محلے کے پڑھا، الحمدللہ مفید ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ بھی شروع کریں گے، کل سے اس کے داخلے ہوں گے، بدھ سے باقاعدہ شروع کریں گے. میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اگر آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے، میری کچھ سمجھ میں آئی ہے بات دوستو، تو اس لیے اگر سمجھ میں آئی ہے تو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائیں، ان کو دین کے ماحول سے جوڑ کر رکھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو 100% مولوی بنائیں، لیکن 100% مسلمان بننا تو ضروری ہے کہ ہمارے عقائد درست ہوں. تو بچوں کا تھوڑا سا وقت آپ نکالیں. یہ 20-25 دن ہوں گے، پورے 2 مہینے بھی نہیں، 20 سے 25 دن، مغرب سے عشاء کا وقت، وہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن ہوں گے. لیکن یہ دین کی ضروری چیزوں کو سیکھ لیں گے. یہ گھر آ کر آپ کو کلمہ ضرور سنائیں گے، خلفائے راشدین کے نام ان کو یاد ہوں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ 1 محرم کو ایک اور صحابی کا دن ہے، 10 محرم کو ایک اور صحابی کی شہادت ہے. یہ سب چیزیں ان بچوں کو آج سکھانی ہے، اور یہ کام میں نے آپ نے کرنا ہے دوست، کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے بچوں کی، اپنے ماحول کی، اپنے محلے کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند رہیں. اور انشاءاللہ جیسے درخواست کی کہ کورس شروع کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی، مدرسۃ البنات میں بچیوں کے لیے بھی، محلے کے تمام احباب باقاعدہ اس میں اپنے بچوں کو بھی لائیں، باقیوں کو بھی تیار کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا